ایک حدیث کی کتاب ہے، شاید آپ کو کسی بندے کو پتہ، اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور لکھی بھی مسجد نبی میں مدینے میں بیٹھ کے۔ امام مالک نے 17 سال تک روضہ رسول کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث کا درس دیا ہے۔ حج کرنے مکے نہیں جاتے تھے، شاگرد کہتے تھے حضرت حج کا موسم آ گیا، فرمایا کہیں میں وہاں مر نہ جاؤں، میں نے مرنا مدینے میں ہے، موت کا کو پتہ ہے، میں اس لیے مدینہ نہیں چھوڑتا۔ مدینے کے عاشق ایسے تھے کہ جب پیشاب کرنے جاتے تھے تو 30 میل آگے نکل جاتے تھے۔ شاگرد کہتے تھے حضرت اتنا دور کہاں، ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کے پاک نبی کے یہاں پیر نہ لگے ہوئے، مالک یہاں پیشاب کرتے، اس لیے میں سفر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، 17 ڈنگ مارے بچھو نے، کتنے؟ 17 ڈنگ، ہلے نہیں۔ جب درس ختم کیا تو شاگردوں سے کہا ذرا میری قمیض اٹھاؤ، قمیض اٹھائی تو 17 ڈنگ لگے ہوئے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرت حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کہہ دیتے کہ بچھو ڈنگ مارا ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا مست تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو کیسے چھوڑوں، سانپ یہ بچھو ڈستا رہا، میں نے پرواہ نہیں کی کہ اللہ کے رسول کی بات کرو۔ ایسے عاشق رسول۔ اچھا، جو ان کی کتاب ہے نا حدیث کی، بخاری شریف کے اندر صرف ایسی حدیثیں 20 ہیں یا 16 ہیں جو پوری موطا امام مالک میں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور سے لیتے تھے، کہو سبحان اللہ، یہ حضور سے لینے والے تھے۔ اور ان کے آگے ایک غلام تھے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو دیتے تھے، اور امام نافع سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لی۔ درمیان میں صرف 2 فاصلے ہیں، 2 اسٹاپ ہیں درمیان میں، ایک امام نافع کا ہے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو راستے میں 5 اسٹاپ ہوتے ہیں، وہ اس سے لیتے 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 ہیں، وہ نبی سے جا کر لیتا ہے۔ اب حدیث کے لحاظ سے موطا امام مالک بخاری سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صرف 3 واسطے ہیں اور تیسرا واسطہ حضور کا ہے۔ امام بخاری جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو درمیان میں 5 یا 6 واسطے آ جاتے ہیں، 5 یا 6 اسٹاپ آ جاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات جو میں موضوع جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جو قبولیت بخاری کو ملی ہے وہ موطا امام مالک کو نہیں ملی۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بھی کوئی بات کروں تو آپ فوراً پوچھیں گے قاری صاحب یہ بخاری میں حدیث ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو بات بخاری کرے گا وہ سچی ہے، وہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے، 16 آنے صحیح ہے۔ باقی حدیث کی کتابوں کی آپ کے سامنے جتنی بھی حدیث بیان کرتے رہیں تو ایمان والا جو علم والا بندہ ہے وہ فوراً کہے گا نہیں مجھے بخاری میں حدیث دکھاؤ، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ حدیث بخاری کے اندر ہو، پھر ہی آپ مانیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تجربے کی بات ہے، کہ بڑی دکان پر وہ سودا نہیں ملتا، ٹھیلے پہ مل جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاؤ تو مزہ نہیں آتا، ایک ڈھابے پہ کھانا کھا لو تو مزہ اور لطف اور ہو جاتا۔ یہ میں دین کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں، کھانے کی مناسبت، دین کی مناسبتوں سے، کہ کبھی کبھی بے شک۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کے بھی شاگرد ہیں، امام ترمذی کے بھی شاگرد ہیں۔ میں نے تو وہ جگہ دیکھی ہے جہاں امام مسلم بیٹھ کر امام بخاری سے بخاری پڑھتے تھے۔ اللہ آپ کو بھی کبھی لے جائے، وہ جگہ دیکھنے کی ہیں۔ امام ترمذی نے جہاں بخاری پڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، علماء کے ہاں، علماء جو احادیث سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے ہاں مسلم شریف بخاری سے بھی مضبوط ہے۔ لیکن بات قبولیت کی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اللہ جسے قبول کر لے، نام چل پڑا، ایسا چلا کہ آج کسی ان پڑھ بندے کے سامنے بھی حدیث رکھے تو وہ سب سے پہلے پوچھے گا یہ بخاری کے اندر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر بخاری کی قبولیت اللہ پاک نے ایسی بٹھا دی ہے کہ وہ بخاری کے بغیر بات